نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله اور قتال کرو اللہ کے راستے میں الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بلا شبہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں یعنی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وقتلوہم اور ان کو قتل کر دو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو گھروں سے نکالو، من حیث اخرجوکم جیسا کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے اندر، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال شروع کر دیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ قتال کرتے ہیں، فَقُتُلُوهُمْ تو تم بھی قتال کر دو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح بدلہ ہے کفار کے لیے، اسی طرح کا بدلہ ہے کن کے لیے؟ انکار کرنے والوں کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ تعالی غفور الرحیم معاف کرنے والے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے، اطاعت۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آتے ہیں، وہ قتال سے بچتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو زیادتی نہ کرو مگر ظالموں پر، ظلم کرنے والوں پر۔ معزز سامعین، اسلام کے باقی ارکان کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے یہ سارے احکام پیچھے بیان فرمائے اور ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ نماز ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کا حکم کیوں دیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے۔ اب پیچھے جو آیات تھیں وہ حج و عمرہ سے متعلق تھیں، ٹھیک ہے جی، اور چاند کی تقویم سے متعلق تھیں، وہ احکام ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ تو معزز سامعین، اب یہاں پہ اسلام کے ایک اہم رکن جہاد سے متعلق آیات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات جہاد سے متعلق یاد رکھیے کہ یہ جو آج کے دور میں جہاد کو ایک دہشت گردی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اس نے امت کا بہت نقصان کیا ہے۔ معزز سامعین، جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی رکنیت اور اس کی فرضیت سے کوئی بھی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، جو جہاد کی بنیادی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک تو دفاعی جہاد اور دوسرا اقدامی جہاد۔ اقدامی جہاد کو جارحانہ جہاد بھی کہا جاتا ہے اور دفاعی جہاد کو مدافعانہ جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی دشمن اگر کسی مسلم مملکت کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو اب اس مملکت خداداد یعنی جس مملکت پر اس نے حملہ کیا ہے، تو جس ملک پر حملہ آور ہوئے ہیں اس ملک کے تمام افراد پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اپنا دفاع فرض ہو جاتا ہے، اس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمان کسی ملک پر چڑھائی کریں، پہل کریں لڑائی کے اندر، تو اسے جارحانہ جہاد کہا جاتا ہے، اسے اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی اب پہل کن کی طرف سے ہوئی؟ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی۔ معزز سامعین، ایک وقت تھا کہ اسلام کو اس اعتبار سے، اس حوالے سے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور بالخصوص عیسائیت کی طرف سے۔
اور یہ بات عام کر دی گئی، پھیلا دی گئی کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہو، آپ کی بھی سماعتوں تک پہنچا ہو کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ معزز سامعین، یہ جو آیات مبارکہ جہاد سے متعلق نازل ہو رہی ہیں، یہ تمام آیات مدنی ہیں۔ یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مدینہ المنورہ کے اندر۔ اب مکہ کے اندر جو پہلے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گزارے ہیں، وہ مشقت والے، وہ تکلیف والے، وہ آزمائش اور امتحان والے، وہ صبر والے مہینے اور سال گزارے ہیں۔ وہاں پہ کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت تھی؟ نہیں تھی، کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہاں پہ کیا تھا کہ اگر صحابہ حضور سے شکایت بھی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی، تحمل کی، بردباری کی تلقین فرمایا کرتے، اور انتظار تھا اللہ کے حکم کا۔ اب اللہ کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں تھی تو نبی کیسے اجازت اپنی طرف سے دے سکتا تھا؟ جب مدینہ المنورہ میں گئے تو اب معزز سامعین مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوا۔ اب آپ کو جو ہجرت کا ہم نے پیچھے حکم پڑا اس کی حکمت بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض کیوں کیا تھا۔ اس دور میں ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی، بلکہ ہجرت کو اسلام کی قبولیت کے لیے شرط قرار دے دیا گیا تھا کہ اسی آدمی کا اسلام قابل قبول سمجھا جائے گا جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جائے گا۔ اب اس کی جو فرضیت تھی معزز سامعین، اس میں حکمت اب یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر مسلمان ہجرت نہیں کریں گے، کچھ مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں ہیں، کچھ مکہ میں ہیں، کچھ آگے پیچھے قبائل کی صورت میں بٹے ہوئے ہیں، اگر ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تو نہ مرکز ہوگا، نہ جمعیت ہوگی، نہ طاقت ہوگی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کر کے سب کو کہاں جمع کر دیا؟ مدینہ میں جمع کر دیا، تاکہ طاقت ایک ہو جائے، مرکز اسلام جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ اب جب وہ مرکز بن گیا، وہاں پہ انفرادی اور افرادی قوت ساری کی ساری جمع ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسے مبارک حکم کو نازل کر دیا۔ اب معزز سامعین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے یہ اعتراض بہت کیا مسلمانوں پر، تو ایک خود عیسائی جو ہے وہ مورخ ہے، بہت کتابوں کا مصنف بھی ہے، لارڈ ہیڈلے اس کا نام تھا۔ یہ لندن کے اندر یہ جو پہلی جنگ عظیم کے جو ادوار ہیں اس دور کا یہ آدمی ہے اور لندن کے اندر یہ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے اسلام کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور جو عیسائی مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو اس نے اس کے جواب دیے ہیں۔ اب ایک تو میں نے گزارش آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اسلام کے ابتدائی 13 سال میں جہاد فرضی نہیں تھا، کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ابتدا میں جو اسلام پھیلا وہ تبلیغ کی وجہ سے، وہ واعظ کی وجہ سے، وہ آیات قرآنیہ کے سننے سنانے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، تعلیمات کی وجہ سے پھیلا۔ بات سمجھے نا جی؟ اب مجبوراً جب جو ہے وہ تلوار اٹھانی پڑی ہے تو اب وہ بھی کن صورتوں میں، اب ذرا لارڈ ہیڈلے کی زبان میں سنیے۔ لارڈ ہیڈلے یہ کہتا ہے کہ اسلام کی پہلی جو 3 بڑی جنگیں ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہاں پہ تلوار مسلمان نے پہلے نہیں اٹھائی بلکہ کفر نے تلوار اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ اب معزز سامعین ذرا ان 3 جنگوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اس میں سے بدر ہے، دوسری احد ہے، تیسری خندق ہے۔ یہ 3 ابتدائی جو بڑی جنگیں ہیں، یہ 3 کہلاتی ہیں۔ اب معزز سامعین جو بدر ہے
مقام بدر یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مکہ میں ہے یا مدینہ کے مضافات میں؟ مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے تو ہزاروں میل دور ہے۔ اب گویا کہ مشرکین مکہ نے ایک لمبا سفر طے کیا اور بدر میں آئے اور وہاں پہ آ کے وہاں حملہ کیا اور وہ جنگ ہوئی۔ اور اسی طرح احد تو مدینہ کے اندر واقع ہے۔ اب میدان جو احد تھا، جو یہ پہاڑ ہے احد کا، یہ تو مدینہ کا پہاڑ ہے۔ اب انہوں نے ہزاروں میل سفر طے کیا اور مدینہ میں آ کے مسلمانوں کو مجبور کیا۔ اسی طرح خندق ہے تو خندق کی بھی مدینہ کے مضافات میں تھی۔ یہاں بھی پورا عرب مشرکین مکہ یہ اکٹھا ہو کے، سارے قبائل اکٹھے ہو کے یہ مدینہ پہ آ کے چڑھائی کر رہے تھے۔ اب اگر گھر آ کر حملہ کرنے والوں کو بھی جواب نہ دیا جاتا تو مسلمان کیا کرتے؟ اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہی کیا تھا؟ اب وہ لارڈ ہیڈلے کہتا ہے کہ ابتدائی تینوں جو بڑی جنگیں ہیں وہ دفاعی جہاد ہے، وہ اقدامی جہاد ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات معزز سامعین کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم نازل کیا تو جس طرح پچھلے احکام ہم نے پڑھے ان کی اپنی اپنی حکمت بھی ہم نے پڑھی ہے، تو جہاد والے حکم کی حکمت کیا ہے یہ سمجھیے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی موقع پہ اگر جہاد فرض ہوتا ہے تو وہ کیوں فرض ہوتا ہے؟ معزز سامعین یاد رکھیے کہ بڑے دو مقصد ہیں جہاد کے۔ ایک سب سے بڑا مقصد وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا کلمہ تمام کلموں سے بلند ہو جائے۔ بات سمجھیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اسلام دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس اسلام کو باقی تمام ادیان پر ہم غالب کر دیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ کلمہ، اپنا حکم یہ تمام چیزوں سے بلند کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر سے جہاد کا حکم دیا تاکہ کفر مغلوب ہو جائے اور اسلام اور اللہ کا کلمہ یہ سب سے کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ اب دوسرا جو مقصد جہاد کا ہے وہ معزز سامعین ظلم کا خاتمہ ہے۔ کس چیز کا خاتمہ؟ ظلم کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے اندر ہوگا۔ ظالم کو کوئی روشنی اور کوئی نور میسر نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو کہ ظلم کو روکو، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو۔ بہرحال ظالم اور مظلوم میں سے ساتھ کس کا دینا چاہیے؟ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب معزز سامعین دنیا میں اگر کسی خطے پر ظلم ہو رہا ہے تو امت محمدیہ کو اب یہ حکم ہوتا ہے کہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ حرکت میں آئیں اور جہاد جیسے اہم فریضے پر عمل کر کے مظلوموں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلائیں۔ یہ جہاد کا دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ اب معزز سامعین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد جیسا حکم کیوں نازل ہوا، تلوار اٹھانے کا حکم کیوں ہوا، یہ تو بڑے جبر کی بات ہے، بڑے زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ تلوار اٹھائی جائے اور لوگوں کا خون بہایا جائے۔ اب معزز سامعین ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو دو مقصد آپ کے سامنے اب بیان ہو گئے، ہمارے سامنے جو آ چکے ہیں، یہ دونوں مقصد انسانیت کی بقا کے لیے معین و مددگار ہیں۔ اگر ان مقاصد کے تحت تلوار نہیں اٹھائی جائے گی تو پھر کیا انسانیت کو ظلم اور بربریت میں یوں ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کی داد رسی کرنے والا کون ہوگا؟ اب اس وقت بھی دنیا کے اندر جو فلسطین کے حالات وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ بات سمجھ نہیں سمجھے؟ اسرائیل جو ہے وہ
غزہ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہے، وہاں کے بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں کی عورتوں پر جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں کے معصوم مسلمانوں کو خون کے اندر نہلایا جا رہا ہے۔ اب ظلم کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ دنیا نے پہلے اس سے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو اس وقت وہاں پہ ہے۔ تو معزز سامعین، اس وقت بھی اگر مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوگا تو پھر مسلمان کہاں جائیں گے؟ پھر تو کفر کو بے لگام چھوڑنے والی بات ہو گئی نا، کہ وہ جو مرضی کرے، اب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور ایسے مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے اور ظالموں کو دندان شکن جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسے عظیم فریضے کا حکم نازل کیا ہے۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ یہ جہاد کا فریضہ اور یہ اس کی حکمت ہے جو میں نے اب آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ باقی اس کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ دفاعی جہاد ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کفر مسلمان مملکت پر حملہ آور ہو جائے تو وہاں کے تمام مسلمانوں پر، مرد و عورت پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاد کی فرضیت کا اعلان وہ ریاست خود کرتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جہاد کی فرضیت کا اعلان کون کرے گا؟ ریاست کرے گی۔ ریاست کے جو نمائندے ہوں گے، جو وہاں کے جیسے ہمارے وزیر اعظم وغیرہ ہیں، یہ لوگ اعلان کریں گے کہ بھئی جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب ریاست کی طرف سے اعلان ہو جائے تو پھر کسی بھی مرد کا، صحت مند اور تندرست کا گھر کے اندر بیٹھ جانا یہ جائز نہیں رہتا، ہر ایک پر جہاد پھر فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر معزز سامعین کوئی ایسا، یعنی اگر تو مسلمان مملکت کسی ملک پر حملہ کرے تو اب جو اس کی افواج ہوتی ہیں، جو اس کے لشکر ہوتے ہیں، تو وہ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نفری کم پڑ جائے اور وہ مسلمان امیر یہ سمجھے، بادشاہ یہ سمجھے، ریاست یہ سمجھے اب ہمیں مزید جو ہے وہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، تو وہ بقدر ضرورت اعلان کر سکتا ہے، اور جس قدر اعلان کیا جائے گا اسی طور پہ امت پر جہاد کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ باقی جو یہ حضرات کہتے ہیں نا کہ مجاہد دہشت گرد ہیں یا جہاد ایک دہشت گردی ہے، تو ان سے بڑا کوئی جو ہے وہ جاہل اور احمق نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یہ اسلام کے ایک اہم رکن کے انکار کرنے کے مترادف ہے کہ اسلام کے ایک اہم رکن کو داغدار کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی بات کی جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، یہ معزز سامعین دین سے عداوت ہے اور شریعت سے بغاوت ہے، اللہ کے احکام سے یہ جو ہے وہ عداوت اور بغاوت آتی ہے۔ بھئی ایک مسلمان جس کے دل کے اندر اسلام ہے، وہ دین کے احکام سے متعلق نابلد نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کبھی بھی کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے مشرکین سے جہاد کرو، کفر سے جہاد کرو۔ اب معزز سامعین، جہاد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح تلوار سے کیا جا سکتا ہے تو زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب زبان سے جہاد کیا ہے کہ کفار کے ہر پروپیگنڈے کا دندان شکن جواب دیا جائے، ان کے ہر اعتراض کو صاف کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، یہ زبان کا جہاد ہے۔ یا جہاد کے لیے لوگوں کو برانگیختہ کرنا، جہاد کے احکام لوگوں تک پہنچانا، اس کی فرضیت لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو جہاد کے بارے میں شعور دلانا، یہ معزز سامعین زبان کا جہاد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے اموال کا جہاد کیا ہے؟ مجاہدین کی مدد کرنا، روپے پیسے کی صورت میں ان کے لیے اسلحے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے دیگر ضروریات کو پورا کرنا، یہ معزز سامعین مال کے ساتھ جہاد ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح کے جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
بات سمجھے نا جی؟ اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کیجیے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کیجیے، اور اپنے قلم کے ذریعے سے بھی جہاد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی جو سیاہی ہے، روشنائی جس سے وہ لکھتے ہیں، اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن شہید کے قطروں کے ساتھ نامہ اعمال میں تولیں گے، میزان عدل میں ان کا وزن کریں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ یعنی جس طرح ایک شہید کا خون تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، تو علماء کی روشنائی جس سے وہ لکھتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ تولا جائے۔ تو بہرحال معزز سامعین، ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی جہاد کا داعیہ اور شوق پیدا ہو، تو معزز سامعین حضور فرماتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ خواہ نفاق کی موت مرے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو ایمان کی تازگی وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، ایمان کی حلاوت اور طاقت وہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ قتال کا کیا معنی؟ جہاد کرنا، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی۔ اب دیکھیں اسلام کا انصاف دیکھیے، میانہ روی اور عدل دیکھیے، اعتدال دیکھیے کہ عین میدان جہاد میں بھی اللہ کی طرف سے جو حکم آیا وہ کیا کہ کسی پر زیادتی، یعنی جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے صرف اسی پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ جو حربی کافر ہوگا نا، جنگجو، اسے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ جو عام گھروں میں بیٹھے ہوئے کافر، ان کے بچے، ان کی خواتین، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ درختوں کے کاٹنے سے بھی منع فرما دیا کہ دشمن کے علاقے کے جو درخت ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھتے ہیں آپ کہ غزہ کے جو مجاہدین ہیں، انہوں نے اسرائیل کے جو عوام کو پہلے جو ہے وہ قید کیا تھا، اب جب ان کو رہا کیا تو کتنی خوشی کے ساتھ وہ واپس لوٹ رہے تھے، ایسے جیسے اپنے گھروں میں اور گھر کے ماحول میں رہے ہوں، بچوں کو اس طرح، بلکہ ان بچوں کی ماں نے خط لکھ لکھ کر ان مجاہدین کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے بچوں کا ایسا خیال رکھا جیسے یہ بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بات سمجھے، اور شکریہ ادا کیا، محبت والے کلمات اور جملے کہے ہیں۔ اور یہ معزز سامعین اسلام کا حکم ہے، یہ اس کی میانہ روی ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ میدان جہاد میں جب تلوار جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے میدان جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حدود و قیود میں باندھ رہے ہوتے ہیں، بھئی کسی پر زیادتی، تلوار جو ہے وہ کسی بے قصور پر نہ اٹھ جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا کہ جس نے جو ہے وہ ان پر سلام پیش کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا، اور کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کلمہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، تو بہرحال قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ کو بلاؤ، اس کو پیش کرو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اسامہ، آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جس نے آپ کو سلام کیا تھا؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا؟ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضور کے جملے ارشاد فرمائیے، سنیے ذرا۔ حضور نے فرمایا ہلا شققتا، آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ اسلام اس کے دل میں ہے، یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ ما تسنا قد جاء بلا الہ الا اللہ، اسامہ اس وقت تم کیا کرو گے جب وہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر اللہ کے دربار میں تمہارے سامنے آئے گا، اسامہ تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ بات سمجھے، اتنا عدل، اتنی میانہ روی، اتنی احتیاط،
پھر اسامہ رضی اللہ تعالی رونے لگے اور حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سے معافی بھی آپ ہی لے کر دیں، اتنا بڑا مجھ سے جرم ہو گیا کہ مجھ سے، میری تلوار سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، اب آپ ہی معافی لے کر دیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معزز سامعین، اس کے بعد حضرت اسامہ اتنے محتاط ہو گئے تلوار چلانے کے معاملے میں، اتنے محتاط ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسامہ کو دیکھا کرتے تھے، اگر اسامہ تلوار اٹھاتا تو ہم بھی اٹھاتے وغیرہ نہیں اٹھاتے تھے۔ بات سمجھے سے؟ اب دیکھیں یہ ایک اسلام کی ایک تعلیم ہے، یہ اسلام کا ایک روشن باب ہے، ایک روشن چہرہ ہے کہ میدان کارزار میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کھلا نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہاں بھی قیود ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قواعد و ضوابط ڈال دیے کہ بھائی بے قصور تمہارے ہاتھوں سے کبھی بھی جو ہے وہ قتل نہ ہو۔ تو بہرحال دیکھیے فرمایا ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتم، ہاں باقی رہے حربی کافر، یعنی جو اسلام کے در پہ ہیں، جو مسلمانوں کے در پہ ہیں، جو ان کو ختم کرنے کے لیے، اللہ سے دشمنی لینے کے لیے میدان میں آ گئے، اب اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ۔ یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اسلام کے باغی ہیں، یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لہٰذا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس طرح انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تم بھی ان کو گھروں سے نکال دو۔ اب معزز سامعین، ہجرت پر جو مجبور صحابہ ہوئے وہ کس وجہ سے؟ مشرکین مکہ کے ظلم اور جبر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہجرت کا سفر سیرت میں آپ نے مطالعہ اس کا کیا ہو، وہ بڑا لرزہ خیز ہے، دل دہل جاتا ہے انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، پہاڑ کی ایک جو ہے وہ چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، جہاں سے مسجد حرام اور بیت اللہ یہ سارا منظر مکہ کی وادی نظر آ رہی تھی۔ حضور نے جو ہے وہ یوں ٹکٹکی باندھ کے بیت اللہ کو دیکھا اور پھر بیت اللہ کو مخاطب کر کے دور سے کہا کہ اے بیت اللہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے آس پاس رہنے والے وہ انہوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ بات سمجھے؟ اب حضور کا گھر بھی وہاں تھا، اور ہم بھی تو بچپن جہاں پہ گزارا ہو، زندگی بھر ان در و دیوار کو یاد کرتے ہیں، ان گلیوں کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا بچپن بھی تو مکہ میں گزرا تھا، انہی گلیوں میں، اسی وادیوں میں کھیلتے ہوئے گزرا تھا، انہی لوگوں کے درمیان گزرا تھا، آبائی گھر بھی یہیں تھا، اب اپنے والد اور والدہ کی یادیں، دادا کی یادیں بھی انہی گلیوں کے ساتھ منسلک تھیں۔ لیکن معزز سامعین، اس سب کے باوجود یہاں سے اگر جو ہے وہ مکہ کو چھوڑا ہے تو وہ مجبور ہو کے چھوڑا ہے، شوق سے یہاں سے کوئی بھی گیا نہیں تھا۔ بات سمجھے؟ اب اللہ فرمائے جس طرح ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اللہ کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کو ان کے گھروں سے کیا کر دو؟ نکال دو۔ تو بہرحال فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بات ہے فتنہ قتل سے بھی کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب دیکھیے ایک مزید آگے حکم آ گیا کہ مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا۔ اب مسجد حرام کی حرمت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جو بھی بندہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا نا مسجد حرام کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں، حرم کی حرمت کے بارے میں، تو فرمایا جو یہاں پہ داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اب یہ حکم دے دیا کہ مسجد حرام میں قتال کرنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال میں پہل کریں۔ اگر وہ پہل کر دیں گے تو پھر تمہارے لیے قتال کی اجازت ہو جائے گی، وگرنہ مسجد حرام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ قتال اور جہاد، وہاں پہ خون ریزی نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب معزز سامعین، دوسری بات یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس حرمت کو اٹھا دیا تھا، یعنی یہاں پہ جہاد جائز قرار دے دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اب یہ حرمت ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی کہ اب مسجد حرام اور اس کے مضافات، یہ جو حرم ہے نا، جسے ہم حرم کہتے ہیں، حدود حرم کہتے ہیں، حدود حرم میں بندہ مارنا تو درکنار، کوئی شکاری کسی جانور کا شکار تک نہیں کر سکتا، خود رو جو گھاس ہے وہ کاٹنے تک کی اجازت نہیں ہے بھائی، شکار کو تنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک محرم جو حالت احرام میں ہوتا ہے وہ کسی شکاری کی مدد تک نہیں کر سکتا، اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں جگہ پہ شکار بیٹھا ہوا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بندے تو بہت آگے کی باتیں ہیں نا جی، اس لیے یہ اس مقام اور اس جگہ کی حرمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حرمت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم بھی ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کفار کی، اللہ کے منکروں کا جو ہے وہ یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، فرمایا کہ اگر وہ قتال سے باز آئے، اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اسلام کا کلمہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی، شورش ختم ہو جائے، شورش مٹ جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ اب معزز سامعین، یہ جو شورش ہوتی ہے نا، یہ جو فتنہ ہوتا ہے، یہ امن کو تہو بالا کر دیتا ہے، سکون کا سانس کسی کو نہیں میسر ہو سکتا جب فتنے جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدنیا ومن فتنۃ الآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اب معزز سامعین، امن کا دور ہے، ہم بڑے آرام سے، بڑی تسلی اور اطمینان سے سانسیں لے رہے ہیں، لیکن جہاں پہ جنگ کا ماحول ہو، شورش برپا ہو، جہاں پہ فتنے سر اٹھا رہے ہوں، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو، وہاں پہ کیسے کوئی سکون پا سکتا ہے؟ اب یہاں پہ ہم بڑے آرام اور سکون سے درس و تدریس کر رہے ہیں، یہ بھی امن کی وجہ سے۔ اگر امن نہ ہو، حالات خراب ہوں، تو پھر اس طرح پرسکون طریقے سے کوئی کام ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے بہرحال فرمایا کہ اتنا جو ہے وہ قتال کرو کہ فتنے باقی نہ رہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت ساری کی ساری وہ کس کے لیے ہو جائے؟ سارے کے سارے کس کے فرما بردار بن جائیں؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن جائیں۔ ٹھیک، اور فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اور جو اعراض کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی تلوار نہیں اٹھاتا، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہ کرو، جو ظالم ہیں ان ظالموں کو سبق سکھانا ضروری ہے، وگرنہ وہ ظلم میں اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو ہے وہ حکم نازل کیا۔ اب گویا کہ دو مقصد ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک جہاد ہوتا ہے کس وجہ سے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کس لیے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، یہ جہاد کا پہلا مقصد، یہ یاد رہے گا نا جی۔ اور جہاد کا دوسرا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کو ظلم کے چنگل سے نجات دلانا، چھڑانا، یہ اس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جب اگلا سبق ہمارا آئے گا تو آپ ان دو چیزوں کو یاد رکھیں گے کہ جہاد کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے جی؟ جہاد کا